جب یہ پاکیزہ ہستی اس دنیا سے جا رہی ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کر رہے ہیں اور اپنی اس زوجہ محترمہ کو رخصت کر رہے ہیں، تو وہاں پر بی بی نے کہا، یا رسول اللہ، میں شرمندہ ہوں کہ آپ کا حق اس طرح ادا نہیں کر سکی کہ جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ۔ مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یوم وصال کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ مظلوم بی بی ہیں، یہ وہ مظلوم ہستی ہیں کہ جن کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام پر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے قربان کر دیا، اور اپنا تمام مال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دیا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وہ مظلوم ہستی ہیں کہ جن کا تذکرہ اتنی فضیلتوں کے باوجود نہیں کیا جاتا، جن کو نہ اہل منبر بیان کرتے ہیں، نہ کتب اتنی ان کے بارے میں ملتی ہیں، یعنی عصر حاضر میں اس شخصیت کو بالکل متروک کیا جا چکا ہے، جبکہ اس شخصیت کے اندر ہمارے لیے، ہماری عملی زندگی کے لیے بہت سی رہنمائی موجود ہے، مگر افسوس ہم نے متروک کر دیا۔ آئیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی حیات مبارکہ کو جاننے سے پہلے ہم جان لیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تعارف کیا ہے، یعنی آپ کے والد محترم کون تھے، ان کا نام کیا تھا، والدہ کا کیا نام تھا، آپ کا لقب اور کنیت کیا تھا۔ آپ کا نام خدیجہ، والد خویلد بن اسد، شعبہ والد مشہور عرب کے تاجر تھے، والدہ کا نام فاطمہ، آپ کا لقب ملکۃ العرب طاہرہ، کنیت ام ہند۔ آپ قبیلہ قریش کی معزز شاخ بنی اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات پر اولیت اور فضیلت حاصل ہے، اور آپ کا یوم وصال، یوم رحلت 10 رمضان المبارک ہے۔ مومنین کرام، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان جتنا ذکر کرے، جن کے بارے میں انسان جتنا زیادہ تذکرہ سنے، اتنا ہی انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور اتنا ہی انسان کو معنوی سکون نصیب ہوتا ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں کہ جو کائنات کی محبوب ترین ہستی کی محبوب ہیں۔ آج ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ 10 رمضان المبارک کہ جب حضرت خدیجہ اس دنیا سے وفات پا رہی ہیں، اس دنیا سے جا رہی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے جانے سے اتنا دکھ ہوا کہ اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی سارے کا سارا سال غم منایا۔ 10 رمضان المبارک ہماری توجہ تاریخ کے ایک ایسے واقعہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک ایسی شخصیت کی جانب ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ جس کا تذکرہ علماء، فقہاء، اہل منبر بہت ہی کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 10 رمضان المبارک جو جناب خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عام الحزن کے سال سے تعبیر کیا کہ جس سال میں جناب خدیجہ کا وصال ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 گراں قدر ساتھی، 2 گراں قدر سہارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ان میں سے پہلی شخصیت حضرت ابو طالب ہیں اور دوسری شخصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک پاکیزہ اور طاہر خاتون تھی، نہ کہ ایسا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آنے کے بعد آپ نے پاکیزگی اختیار کی، آپ مسلمان ہوئیں، بلکہ آپ شروع سے ہی نہ کبھی کسی بت کی پوجا کی، کیونکہ اسلام جب آیا تو اسلام میں 2 قسم کے لوگ داخل ہوئے۔ ان میں سے جو پہلے لوگ ہیں
وہ تھے کہ جو حضرت ابراہیم کے دین پر قائم تھے، یعنی انہوں نے کبھی بت پرستی نہ کی تھی۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو بت پرستی کی بیماری میں مبتلا تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ وہ تھا کہ جس نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا تھا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی وہ ہستی ہیں کہ جو ہمیشہ مواحد تھی۔ آپ مکہ میں ایک مالدار خاتون کے نام سے جانی جاتی تھی، یعنی اہل مکہ میں آپ کو ملکۃ العرب کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی مکہ کی ایک امیر ترین خاتون تھی، اور آپ کا پیشہ تجارت تھا، اور آپ کے بہت سے غلام تھے کہ جو تجارت کے لیے لے کے آپ کے سامان کو جاتے اور تجارت کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ وہاں پر حضرت خدیجہ کو ایک خبر ملی کہ ایک محمد نام کا شخص ہے جو مکہ میں امین و صادق کے لقب سے مشہور ہے، اور وہ جو بھی تجارت کرتا ہے اس میں نفع ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے اس غلام میسرہ کو بھیجا، کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ میرا سامان تجارت کے لیے لے جائیں شام کے ایک شہر دمشق میں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یہ دعوت قبول فرمائی، مگر فرمایا کہ میری کچھ شرائط ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شرائط کو قبول کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا وہ سامان لے کر تجارت کے لیے روانہ ہوئے، اور حضرت خدیجہ نے اپنا وہ غلام میسرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجا، اور کہا کہ میسرہ رستے میں یہ جو بھی کریں، چاہے میرا سامان نقصان میں بیچیں، فائدے میں بیچیں، کوئی بھی کام کریں، تم نے ان سے کچھ بات نہیں کرنی، یعنی تم نے بیچ میں مداخلت نہیں کرنی، وہ جو بھی کام کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے لیے سامان لے گئے، اور جب واپس آئے تو اچھا خاصا سامان کو منافع ہوا، اچھا خاصا پرافٹ لے کر آئے۔ حضرت خدیجہ نے پھر میسرہ سے واپسی پر پوچھا کہ تم نے ان میں کیا کیا دیکھا ہے، یعنی کیا ان میں کوئی ایسی چیز، کوئی خوبی دیکھی ہے؟ تو پھر اس غلام نے کافی زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے بیان کیے۔ ان معجزوں کے بیان کرنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو بھیج دیا، اور اپنی سہیلی جناب نفیسہ کو بلایا اور کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب میرا رشتہ لے کر جاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا رشتہ بھیجا۔ جب آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، تو وہاں پر جب رسول خدا کو کہا کہ جناب خدیجہ آپ سے رشتے کی خواہش مند ہیں، تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا، بلکہ میرے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھیں۔ تو جب حضرت نفیسہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں گئیں تو حضرت ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے سے پوچھو، اور اس طرح پھر جب رسول خدا کی خدمت میں آئیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو اپنے چچا کی خدمت میں پیش کیا کہ چچا آپ جس طرح جانتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے لیے رشتہ بھیجا ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ ان تمام شرائط کی حامل ہے کہ جس طرح ایک زوجہ کو ہونا چاہیے، یعنی حضرت خدیجہ میں تمام صفات پائی جاتی ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ رشتہ قبول کر لیں۔ اور اس طرح سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ طے ہوا، اور مکتب تشیع کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا، اور اسی طرح مکتب تشیع کے مطابق آپ کی یہ پہلی اور آخری شادی تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، جبکہ اہل سنت کے ہاں 3 نام پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ بیوہ تھیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، جبکہ مکتب تشیع کے ہاں یہ نظریہ نہیں پایا جاتا۔ مکتب تشیع کے ہاں فقط آپ کی رسول خدا سے
پہلی شادی ہوئی کہ جو 25 سال دورانیہ رہا، اور آپ کا وصال بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ شادی کے وقت آپ کی کتنی عمر تھی۔ تمام مورخین نے جو لکھی ہے وہ تقریباً 25 سال بیان کی جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شادی ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے 25 سال لکھی ہے اور بعض نے 28 سال لکھی ہے، لیکن بنو امیہ کے کچھ طبقات نے، کچھ لوگوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے آپ کے بارے میں ایسی من گڑت باتوں کو گڑا کہ جن کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت کو کم کیا جا سکے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چند نمونے ہمیں ملتے ہیں کہ جو آپ نے قربانیاں دی وہ کس قدر عظیم تھیں۔ ان میں سے پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے تمام خواتین میں سے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ دوسرا جو شرف آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کعبہ میں فقط 3 ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے نماز پڑھی، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور جو تیسری آپ نے سب سے بڑی قربانی دی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا تمام مال نچھاور کر دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک ہوا تو 25 سال یہ دورانیہ رہا، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رحلت تک 25 سال کا عرصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا، اور ان 25 سال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری خاتون کے ساتھ نکاح نہ کیا۔ بقیہ جو شادیاں رسول خدا نے کی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رحلت کے بعد کی۔ آپ دیکھیے یہ مالدار خاتون کہ جو پورے عرب میں اپنے مال و دولت کی وجہ سے مشہور تھیں اور پاک و پاکیزہ تھیں، اس حالت کو پہنچی کہ شیب ابی طالب کی گاٹی میں ایک کھجور کی گٹھلی تک کو مجبور ہو گئیں۔ یعنی شیب ابی طالب میں 3 سال کے عرصہ میں اتنی مشکلات کا سامنا کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ شیب ابی طالب میں جو موجود افراد تھے، جو رسول خدا کا اہل خانہ تھا، وہ اس حد کو پہنچے کہ اپنی غذا کو فقط چوس کر اگلے بندے کو منتقل کیا جاتا تھا۔ یعنی اتنی وسائل کی کمی تھی، کیونکہ باقی لوگوں نے اس خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن اس مشکل مرحلے میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، اس ملکۃ العرب خاتون نے اپنا تمام مال قربان کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام مشکلات کا سامنا کیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ حضرت ابو طالب نے بھی تمام مشکلات کا سامنا کیا، یعنی رسول خدا کی تربیت کی، یا جہاں بھی مشکل آتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سپر بن جاتے، ایک ڈھال بن جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شخصیتوں کو اجر یہ دیا کہ حضرت ابو طالب کو حضرت علی علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی دختر عطا کی۔ جب یہ پاکیزہ ہستی اس دنیا سے جا رہی ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کر رہے ہیں اور اپنی زوجہ محترمہ کو رخصت کر رہے ہیں، تو وہاں پر بی بی نے کہا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں کہ آپ کا حق اس طرح ادا نہیں کر سکی کہ جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بی بی میں آپ سے راضی ہوں، آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو بی بی نے کہا یا رسول اللہ میری ایک وصیت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میرے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ تن و تنہا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ رسول خدا نے فرمایا ٹھیک ہے میں خیال رکھوں گا، آپ مطمئن رہیے۔ تو بی بی نے کہا یا رسول اللہ ایک اور وصیت ہے، لیکن مجھے آپ سے حیا آتی ہے، میں بیٹی سے کہنا چاہتی ہوں۔
تو رسول خدا حجرے سے باہر تشریف لے گئے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہا، بیٹی فاطمہ اپنے بابا سے کہیے کہ مجھے قبر کی ہولناکیوں سے خوف آتا ہے، مجھے اپنی وہ عبا اوڑھیں کہ جو انہوں نے وحی کے وقت پہنی ہوئی تھی، یعنی جب وحی نازل ہوئی تھی جو عبا رسول خدا نے اوڑھی ہوئی تھی وہ مجھے بطور کفن دیا جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آبا منگوائی اور بی بی کو پہنا دی۔ اس کے بعد جنت سے ایک فرشتہ آیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام لے کر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ پر سلام بھیج رہا ہے، اور جنت سے ایک کپڑا لے کر آیا تھا جو بطور کفن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو پہنایا گیا، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ اس دار فانی سے 2 کفن پہن کر دار ابدی کی طرف روانہ ہوئی۔ پروردگار متعال سے دعا گو ہے کہ پروردگار متعال ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی زندگیوں میں جو پوشیدہ راز ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان شخصیات کی سیرت کا مطالعہ کر سکیں اور اس مطالعہ کو اپنی عملی زندگی میں انجام دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔